بسم الله الرحمن الرحيم. انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ کسی اہل کتاب سے نکاح کرنا کیسا ہے، اور لوگ آج کل کے نوجوان کورٹ کچہری میں نکاح کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اہل کتاب، ہر چند کے اہل کتاب سے نکاح جائز، مگر اس میں چند قیود ہیں۔ ایسی خاتون اہل کتاب جو شریف ہو، گناہوں میں ملوث نہ ہو، بدکاری میں ملوث نہ ہو، ایسے سے اگر نکاح کیا جائے اور وہ اگر اپنا مذہب یہود اور نصارہ کا نہ چھوڑے تو یہ نہیں کہ اس سے شادی کی جائے، بلکہ کوئی شادی کر لے تو نکاح جائز، لیکن علماء نے چند قید لگائی۔ سب سے پہلے تو وہ مذہب تو نہ بدلے، لیکن کسی بدکاری میں نہ ہو، شریف النفس ہو، ایسے سے نکاح کیا جائے۔ اب آج کل امریکہ، یورپ کوئی ایسی خاتون ملے گی کہ چلو ہو تو مذہب عیسائی پر، لیکن وہ سارے بلاؤں سے محفوظ ہو، ساری برائیوں سے محفوظ ہو، ایسی کوئی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک بار دوسری ہلاکت سنیے، اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا اس کے ہلاکت۔ کسی نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہاں میاں کو تو فرصت ہے نہیں، ساری اولاد کی نگرانی کون کرے گی؟ ماں کرے گی۔ ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، اگر وہ یہودی ہے اپنے بچوں کو اتوار کے دن کلیسا لے جائے گی، اگر وہ عیسائی ہے تو اپنے بچوں کو وہ گرجا لے جائے گی۔ اب آپ بتائیے، آپ کا اثر تو اسے مرتب نہیں ہو، ماں کا اثر مرتب ہوا، اور بچے ماں کی زیادہ سنتے۔ ماں جو ہے وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے گھر کا۔ اگر بچے یہودی اور عیسائی بن گئے تو کیا کمایا آپ نے؟ خالی اگر شادی جائز ہونے سے تو سارے معاملات جائز نہیں، آپ نے کیا کمایا؟ بلکہ کھویا زیادہ۔ ابھی بتاتا ہوں میں، اس امریکہ کے دورے پر ایک شخص نے وہاں سب سے پہلی بات یہ سنیے کہ بیوی کی بات مانی جاتی، شوہر کی نہیں مانی جائے گی۔ جی ہاں، یہ وہاں کا قانون ہے سارے یورپ امریکہ کا، کہ ساری بالادستی جو انہوں نے عورتوں کو دی ہوئی۔ ایک شخص نے اس کی ہلاکت دی۔ ایک شخص نے عیسائی عورت سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد مسلمان رہا، عیسائی رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو بیوی نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے شوہر کو عیسائی قبرستان میں دفن کروں گی، کوئی مولوی اپنی مسجد نہ لے جائے، نہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، نہ ہمارے مذہب کے مطابق غسل ہوگا، اس کی میت کو ہمیں دیا جائے۔ اور اس کے بعد وہاں کا قانون یہ کہتا کہ بیوی اگر یہ کہے، عیسائی ہو، کہ میں اسے عیسائی یا یہودی قبرستان میں دفن کروں، نہ اس کی نماز جنازہ ہو، نہ سنت کے مطابق غسل، نہ کفن ہو۔ تو ایک کیس ایسا ہیوسٹن میں ہوا کہ بیوی نے اپنے شوہر کی لاش مانگ لی، اور نہ اسے غسل دیا گیا، نہ نماز پڑھائی گئی، اور اس نے عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین عیسائی کے قبرستان میں کی۔ آپ نے کہا خالی جائز ہو جانا یہ اور بات، لیکن اس کی ہلاکتیں کتنی ہیں اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ غسل میت اس سے بھی محروم رہا، کفن سے بھی محروم رہا، اور آدمی کا دنیا سے جانے میں مغفرت کا آخری سامان نماز جنازہ۔ سرکار کا ارشاد، کسی کے نماز جنازہ میں 40 آدمی ہوں تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ کیوں مغفرت ہوتی ہے وہ بھی سن لیجیے۔ فرمایا جب 40 مومنین جمع ہو جائیں تو اس میں ایک اللہ کا دوست ضرور ہوتا ہے۔ 40 آدمی مسلمان جمع ہو جائیں، اس میں ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا دوست ضرور ہوتا۔ اب بتائیے، عیسائی اور یہودی بیوی نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہ آپ کو تو تدفین بھی نہیں ملی، کفن بھی نہیں ملا، نماز جنازہ بھی نہیں ملی۔ یہ کتنی ہلاکتیں۔ اس کے بعد سب سے ذہن یہ کہ وہ بالکل ایک طرح سے اس کو میں یوں سمجھا دوں آپ کے لیے کہ متقی پرہیزگار ہو، سارے معاملات سے بچی ہوئی ہو، اور ہو عیسائی، اس سے نکاح جائے، مگر یہ ہلاکتیں یہ آپ کے سامنے۔ پھر میں نے کیا کیا، کچھ بڑے حضرات کو ان سے میں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد میں نے یہ کہا کہ کوئی یہاں مسلم سوسائٹی یہ فائٹ کرے کورٹ اور کچہری میں کہ ہر چند کہ اس کی بیوی یہودی ہو
یا نصرانی ہو، لیکن اگر اس کا انتقال ہو جائے، کورٹ اس بات کی ہمیں اجازت دے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمان اپنے مذہب کے مطابق اس کی تدفین کریں، اپنے مذہب کے مطابق اسے غسل دیں اور اپنے مسلمان قبرستان میں اسے دفن کریں۔ یہ جب ہوگا کہ جب وہاں قانون میں کوئی تبدیلی کی جائے، یا کم سے کم اتنی عقل تو کسی کو ہوتی نہیں، یا کم سے کم وہ یہ کرے کہ عیسائی یہودی سے اگر شادی کر لے تو کورٹ میں جا کر بیان ریکارڈ کرا دے اور اس کی کاپی اپنے کسی عزیز کو دے دے کہ میرا جب انتقال ہوگا تو نماز جنازہ مسلمان پڑھائیں گے، مسلمانوں کے تیرے تجہیز و تکفین ہوگی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ پہلے سے کوئی بیان دے کر کوئی سرٹیفکیٹ ریکارڈ کرا دے تاکہ اس کے مرنے کے بعد یہ کام آئے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ سنیے بنیادی، بہت سے عیسائی یہودی یورپ میں یہ بلا جو ہے بہت زیادہ، یورپ کے یہودی اور عیسائی برائے نام ہے کہ سب کے سب لادین، اپنے آپ کو دیندار کہلوانا یہ ان کے نزدیک توہین ہے اور یہ فیشن کے خلاف، یعنی اللہ کو نہیں مان۔ اگر ایسا آدمی برائے نام عیسائی یہودی کہلائے اور ہو دہریہ، تو اب دہریت اگر اس میں آ جائے تو ایسے شخص سے نکاح جائز نہیں عورت سے۔ ایک بات اور سنیے، عورت کو تو لا سکتے ہیں آپ نکاح کرنے کے لیے، مگر اس کا دوسرا رد عمل امریکہ اور یورپ میں یہ ہوا کہ ہماری مسلمان بچیاں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ بھاگ گئیں، ان سے نکاح کر لیا، اور ان کے یہاں یہ قانون نہیں، میاں بیوی دونوں کورٹ میں کھڑے ہو جائیں ان کا نکاح ہو جائے گا۔ اب بہت سے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن عورتوں نے بچیوں نے سکھوں سے نکاح کر لیے، انگریزوں سے نکاح کر لیے، یہودیوں سے نکاح کر لیے۔ یہ بلا ایک ہی طرف نہیں بلکہ دوسری طرف ان بلاؤں کو کیسے روکا جائے؟ اور علماء فرماتے ہیں جب آدمی اپنے مذہبی خطرات کو یہ محسوس کرے تو ایسے شہر اور دیار کو دارالحرب کہتے ہیں، اور ایسے دارالحرب سے ہجرت واجب ہے۔ اگر دیکھ رہا ہے کہ دین اس کا محفوظ نہیں ہے، اس کے بال بچے محفوظ نہیں ہیں، خواتین محفوظ نہیں ہیں، تو ایسے دیار سے اس کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ یہ سب وہاں کی بلائیں ہیں جن کے متعلق لوگ جب لائن میں بیٹھتے ہیں تو درود شریف پڑھتے ہیں کہ ویزا مل جائے۔ جس آدمی کو دیکھیں کہا مولانا دعا کیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ گرین کارڈ مل جائے، مولانا دعا کیجئے، پاسپورٹ کا مسئلہ پروسیس میں ہے، دعا کیجئے امریکی پاسپورٹ مل جائے۔ یہ وہ خواہشات ہیں جن کے لوگ بڑی دعائیں کرتے ہیں اور تسبیح پھیرتے ہیں، تو ضرورتاً آپ اگر جائیں، ضرورت پوری کرنے کے بعد آپ آ جائیں۔ یہ سارے شہر رہنے کے اور اپنے بال بچوں کو پالنے والے نہیں۔ آپ پاکستانی مسلمان ہیں، آپ خود بچ جائیں گے، بلکہ ہم نے دینی کو دیکھا بگڑ گئے، ان کے بچوں کو آپ بچا لیں گے۔ چاہیے آپ کا اثر تھوڑا بچوں پہ آ جائے، تیسری یا چوتھی نسل کو آپ کیسے بچائیں گے؟ تیسری چوتھی نسل کو آپ نہیں بچا سکتے۔ اور یہ سن لے بات، امریکہ، کینیڈا، یورپ، جو بچہ وہاں پیدا ہوتا ہے بظاہر تو آپ سے پیدا ہوا مگر وہ آپ کا بچہ نہیں، وہ امریکہ کا بچہ ہے۔ اور کیجیے آپ، وہ یورپ کا بچہ ہے، وہ کینیڈا کا، آپ کا بچہ نہیں ہے۔ کیوں ہے؟ مثلا ایک فیملی یہاں آئی جن کو میں جانتا ہوں، یہاں جب آئیں تو عادی ہیں آپ امریکہ اور یورپ میں رہنے، یہاں جب بچے آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بتی کیوں جاتی ہے، کہ ان کے سمجھ بھی نہیں آتی، یہ پانی کیوں جمع ہے، یہ مکھیوں کیوں بھن گنا، یہ مچھر کیوں کاٹتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایک فیملی میں بچے جوان تھے اور بہت تیز ہوتے ہیں امریکہ کے پڑھے لکھے، انہوں نے اپنے والدین کو کہ وہ یہاں رہیں بالجبر اپنی اولاد کو رکھا تاکہ آگے نسل جو ہے نہ بگڑے۔ انہوں نے امریکن ایمبیسی فون کر دیا، چونکہ بیٹا اور بیٹی جو امریکہ میں پیدا ہو وہ امریکن ہوتا، اس لیے انہوں نے فون کر دیا، ایمبیسی سے گاڑی آئی اور ان کی اولاد کو لے گئی، اور لے جانے کے بعد سیدھا امریکہ بھیج دیا۔ اب ہاتھ مسل سے رہ گئے سوائے اس کے کہ دوبارہ پھر آپ امریکہ جائیں اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ صورت حال ہے، تو یہ وہ شہر ہیں جو مستقل رہنے کے نہیں ہیں۔ یہ میرا مشورہ ہے، اب سن لیجئے کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اور کوئی صاحب پوچھنا چاہیں؟